اگر امام صاحب نماز عشاء کے بعد فوری طور پر تراویح شروع کر دے تو رکعت سنت دو رکعت سنت کا موقع بھی نہ دے تو کیا ہم سنت پڑھ کر تراویح میں مل سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کیجئے کہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جماعت قائم ہو اس میں اگر پہنچ گئے آپ تو الگ مشرک کی طرح ایک غیر مسلم کی طرح الگ نہ بیٹھ رکھتے ہیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگرچہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، گئے دوسری مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور وہاں مسجد میں آپ کو جانا ہے تو آپ نماز میں شامل ہو جائے پیارے رسول کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ پیارے رسول صلوات پڑھ رہے تھے مینا کے اندر اور وہ لوگ اپنے خیمے میں پڑھ کر کے پیارے رسول کے پاس آنا چاہتے تھے، ابھی آپ کو دیکھا کہ صلوات میں آپ مشغول ہیں تو وہ ایک کنارے بیٹھ گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو بلایا تو بیچارے ڈر کے مارے کانپتے ترعد فرائس کانپتے ہوئے آئے۔ پیارے رسول نے فرمایا کیوں نہیں تم لوگوں نے ہمارے ساتھ صلوات کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہا ہم اپنے خیمے میں پڑھ کے آئے تھے۔ پیارے رسول نے کہا ایسا نہ کرو، اگر پڑھ بھی لیا ہو اور جماعت کہیں ہو رہی ہو وہاں تم پہنچ گئے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اس کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، تراویح ان کے ساتھ پڑھ لیں البتہ، اور اگر وتر بھی پڑھ لے رہے ہیں ان کے ساتھ تب بھی آپ 2 رکعت قضا کر لیں بعد میں۔ نوافل رواتب جو سنت کے بعد فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہیں ان کی قضا پیارے رسول نے فرمائی ہے۔ ظہر کے نماز کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکے تھے، آپ عصر کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو 2 رکعت صلوات پڑھنی شروع کی آپ نے، تو آپ نے لوڈی کو بھیجا، کہا جاؤ پوچھو پیارے رسول سے کہ آپ تو ہم لوگوں کو عصر کے بعد صلوات پڑھنے سے منع کر رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے رسول نے کہا یہ وہ سنتیں ہیں قضا کر رہا ہوں جو ظہر کے بعد رہ گئی تھی، کیونکہ وہ خود آئے تھے، کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ان میں مشغول ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بعد میں پڑھنے وتر کے بعد بھی اس کی قضا کر لیں انشاءاللہ، چھوڑیں نہیں۔